بخاری مسلم کی حدیث ہے، سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو اپنے گھروں میں نماز پڑھو، کیونکہ بندے کی گھر میں نماز فرض کے علاوہ سب سے بہتر نماز ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم، اپنی کچھ نماز اپنے گھروں میں پڑھا کرو، ولا تتخذوها قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، قبریں نہ بناؤ، متفق علیہ۔ اور سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قضى احدکم صلاته فی مسجدہ فلیجعل لبیتہ نصیبا من صلاته، تم میں سے کوئی بھی شخص جب اپنی نماز مسجد میں پوری کر لے، یعنی فرض نماز، فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِّن صَلَاتِهِ، تو اپنے گھر کے لیے بھی اپنی نماز کا کچھ حصہ مقرر کر لے، فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِن صَلَاتِهِ خَيْرًا، کیونکہ اللہ تعالی اس نماز کی وجہ سے اس کے گھر میں برکت پیدا کرے گا۔ رواہ مسلم۔ عمر بن عطا روایت کرتے ہیں کہ نافع بن جبیر نے انہیں صائب بن اخت نمر کے پاس بھیجا پوچھنے کے لیے ایک چیز کے بارے میں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو نماز میں ان کے دیکھی تھی تو کہنے لگے، نعم صلیت معہ الجمعہ، میں نے ان کے ساتھ جمعہ ادا کیا۔ فلما سلم الامام، جب امام نے سلام پھیر لیا، میں کھڑا ہو کر اپنی اسی جگہ پر نماز پڑھنے لگا۔ فلما دخل ارسل الی فقال، جب معاویہ گھر چلے گئے تو میرے پاس کسی شخص کو بھیجا، مجھے بلایا اور فرمایا، لا تعد لما فعلت، جو تم نے یہ کیا ہے یہ ایسا دوبارہ مت کرنا۔ اذا صلیت الجمعہ، جب تم جمعہ ادا کر لو، فلا تصلها بصلاة حتى تتکلم او تخرج، تو کوئی اور نماز اس کے ساتھ مت ملاؤ کہ وہیں کھڑے کھڑے، وہیں بیٹھے بیٹھے کھڑے ہو جاؤ، یا تو کسی کے ساتھ آپ کی بات چیت ہو جائے یا آپ مسجد سے نکل جاؤ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا ہے، اللہ نوصل صلاة بصلاة، کہ نماز کے ساتھ، فرض نماز کے ساتھ کسی اور نماز کو ہم نہ ملائیں، یہاں تک کہ یا تو بات کر لیں یا نکل جائیں۔ اگر بات کر لی تو پھر آدمی وہیں کھڑا کھڑا وہ اپنی جگہ پر سنتیں پڑھ سکتا ہے، یا پھر مسجد سے نکل جائے، گھر چلا جائے کسی اور جگہ پر تو فوراً جا کر پڑھ سکتا ہے یا واپس آ کر پڑھ سکتا ہے۔ رواہ مسلم۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔